اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دار فانی میں ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادتوں سے مستفید ہونے کے لیے ماہ رمضان جیسی انمول نعمت سے مالا مال فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے حق کو جانا
باطل کو پہچانا، عبادات و اعمال صالحہ کو انجام دینے کے طریقے سیکھے۔ محترم سامعین، ماہ رمضان سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے 2 عشرے ہم گزار چکے ہیں، ماہ رمضان کے 20 دن ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ آخری عشرے کی ابتدا آج بعد نماز مغرب سے ہونے والی ہے۔ محترم سامعین، ان 20 دنوں میں جن لوگوں نے عبادتوں کے معاملے میں شوق دکھایا، خیر و بھلائی کے معاملے میں سبقت کرتے رہے، تو انہیں چاہیے کہ اور مزید سے مزید تر ثواب حاصل کرنے کے لیے اور مزید اجر کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان 10 دنوں میں اور خوب محنت کریں۔ اور جن لوگوں نے ان 20 دنوں کو یوں ہی گزار دیا، سلیقے سے عبادتیں نہیں کی، نہ قیام اللیل کا اہتمام کیا، نہ دیگر عبادتوں میں شریک رہے، ان کے لیے یہ 10 دن بڑے قیمتی ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے ہر لمحے کو قیمتی جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کر لیں۔ محترم سامعین، یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا، 2 عشروں کے مقابلے میں اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ جب عشری کی بات آتی ہے تو ایک بات ہمارے ذہن نشی ہونی چاہیے کہ بعض لوگ عشروں کی تقسیم کرتے ہیں۔ کیسے کہ ایک عشرہ مغفرت کا ہے، ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک عشرہ برکت کا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت کو، برکت کو ان لوگوں نے دنوں میں تقسیم کر دیا۔ لہذا اس طرح کی تقسیم صحیح احادیث میں وارد نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی مغفرت دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت، برکت، مغفرت عام ہے، ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالی بندوں کو بخشنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ لہذا اس طرح کی تخصیص کر کے اللہ کی رحمت کو تنگ کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ الغرض، یہ جو عشرہ ہے اسے بڑی فضیلت حاصل ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اس عشرے میں ہمیں جو 10 راتیں ملنے والی ہیں، ان راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ وہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، وہ قرآن جس کی تلاوت سے کئی گنا اجر ہم پاتے ہیں، وہ قرآن جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ قرآن جو ہمارے دلوں کو روشنی عطا کرتا ہے، وہ قرآن جس کے پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے کتاب زندگی ہے، اس کا ہر حکم ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ لہذا یہ قرآن ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے لیلۃ القدر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تمہیں معلوم ہی کیا ہے؟ سوال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
اس رات کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہی کیا ہے اس رات کے بارے میں؟ تم جانتے کیا ہو؟ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عشرے میں جو رات ہے وہ رات اتنی خوبیوں والی ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، اس کی ایسی فضیلت ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ یعنی کہ وہ رات میں جو عبادت کر لیتا ہے، اس رات تک جو پہنچ جاتا ہے، اس نے گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ سوچنے کا مقام ہے، کیا ہمیں جینے کے لیے 1000 سال ملتے ہیں؟ کیا ہمیں وقت گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر اتنی رکھی ہے؟ 1000 مہینے کی عبادت اگر ہم کرنے بیٹھ جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کا مقام اتنا بڑا دیا کہ اس رات میں جو تم عبادت کرتے ہو یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں پر بھاری پڑنے والی رات ہے۔ اسی طرح اسی پر بس نہیں کیا کہ لیلۃ القدر، اسے قدر کس لیے کہا جاتا ہے؟ قدر کے پیچھے، معنی کے پیچھے بھی فضیلتیں چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ قدر کے معنی کئی آتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک معنی آتا ہے قدر کا تنگی۔ اب سوال یہ ہے کہ قدر کی رات وہ بھی تنگی والی کیسے؟ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ وہ رات ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ کروڑوں کھربوں فرشتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ رب العالمین کی اجازت سے اتنے فرشتوں کا نزول اس زمین پر ہوتا ہے کہ زمین تنگی کی شکایت کرتی ہے، جگہ ناکافی ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اس رات میں اتر جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو قدر والی رات ہے، تنگی والی رات، فرشتے اتنے آتے ہیں۔ اور محترم سامعین، جب فرشتے اترتے ہیں تو یوں نہیں اترتے، فرشتے اترتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا نزول کرتے ہوئے وہ آتے ہیں۔ اس طریقے سے اس رات میں فرشتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، قدر کے ایک معنی آتے ہیں تقدیر، اندازہ لگانا۔ یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے لوح محفوظ سے انسان کی 1 سال کی تقدیر لے کر آ جاتے ہیں۔ 1 سال میں اب یہ رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک ہم کیا کیا کرنے والے ہیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہم پر آنے والی خوشیاں، ہم پر آنے والے غم، ہماری عبادتیں کیسی ہوگی، ہم کیا کیا کریں گے، تمام فیصلے لے کر فرشتے اسی رات نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قدر کے معنی منزلت کے آتے ہیں، عظمت کے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں آپ کے سامنے بیان میں فرمایا، یہ عظمت والی رات ہے۔ کیسے عظمت مل گئی؟ اللہ نے فرما دیا یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ محترم سامعین، جب اتنی قدر والی رات ہے تو سوال یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے، اس رات کو ہم پائیں کیسا، اس رات کو ہم تلاش کریں کیسا۔ اسی لیے محترم سامعین، اس آخری عشرے میں ایک عبادت رکھی گئی ہے جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا آسان مفہوم یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کے لیے مسجد میں قیام کر کے، مسجد میں بیٹھ کر وہ ان راتوں کو تلاش کرے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے۔
عبادتوں کو انجام دے، جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں کرے، کس کے لیے؟ اس رات کو پانے کے لیے۔ اگر وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، معتکف ہے وہ، تو پھر اس کے پاس ضرور بھی ضرور وہ شب قدر کی فضیلت کو وہ پالے گا، کیونکہ وہ قیام کرے گا لازماً، وہ عبادتیں انجام دے گا۔ لہذا اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ جو اعتکاف کی عبادت لیلۃ القدر سے جڑ گئی ہے، وہ اس لیے کہ اس اعتکاف کا مقصد دلوں کی صفائی ہے، کہ ایک انسان اپنے دل میں ایمان کا احتساب کرے، محاسبہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کی درستگی سے سارا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو آپ کا جسم ناکارہ ہے، تو لہذا وہ سبب ہے ہمارے دل کا۔ دل ہمارا بہتر ہے، دلوں میں تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ اس عشرے میں خوف الہی کو ہم اپنے دلوں پر طاری کر رہے ہیں، تو پھر محترم سامعین یہ سمجھ لیجئے کہ اس مقصد کو پانے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے، دل کو نرم کرنے کے لیے دلوں کی سختی کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ انسان کا جب دل سخت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادتوں سے دور بھاگتا ہے، اسے عبادتیں بوجھل معلوم ہونے لگتی ہے، تو لہذا اس کا سبب 4 چیزیں بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز زیادہ کھانا۔ انسان زیادہ کھاتا ہے تو پھر وہ عبادتوں سے دور بھاگتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کو ان فضیلتوں کو پانے سے محروم رکھتی ہے، زیادہ سونا۔ عموماً ماہ رمضان کا ہمارے پاس ایک حصہ صرف سونے میں گزر جاتا، رات بھر کھانا پینا، دن میں ظہر تک سو جانا، نماز پڑھ کے پھر سو جا رہے ہیں عصر تک، سونے میں گزر جاتا۔ اس کے سبب عبادتوں کے یہ جو اوقات ہیں فضیلت والے، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز زیادہ بات چیت۔ انسان جب زیادہ بات چیت کرتا ہے تو اس پر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ عبادتوں کی طرف ایسے دل مائل نہیں ہوتے جن کی زبانیں زیادہ چلتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے میل ملاپ، دوستوں سے ملاقات، فلاں شخص سے ملنا، اس سے ملنا، اس سے ملنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہے جو ایک انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے، اور اس کا علاج آپ کو ماہ رمضان میں مل جاتا ہے۔ کیسے مل جاتا ہے؟ اب زیادہ کھانے والے ہیں، روزہ ہمیں زیادہ کھانے سے روک دیتا ہے، جس کے سبب عبادتوں میں چوکسی آپ پیدا کر سکتے ہیں، چستی آپ دکھا سکتے ہیں۔ روزہ ٹریننگ دے رہا ہے عبادت کے لیے کھڑے ہونے کا، عبادت کے لیے اپنے اندر چستی پیدا کرنے کی جو ٹریننگ ہمیں ملتی ہے وہ روزے سے ملتی ہے۔ دوسری چیز ہے زیادہ سونا، اس کا علاج قیام اللیل، تہجد کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ یہ وہ چیز ہے جس کے سبب ہمارے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے، اور جو سونے میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں قیام اللیل کے سبب، وہ چیز ہمارے پاس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری چوتھی جو چیز ہے زیادہ بات چیت کرنا اور ادھر ادھر لوگوں سے ملنا، دوستوں سے گپ شپ کرنا، اس کے لیے بہترین عبادت یہی اعتکاف ہے کہ انسان اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اپنا وہ وقت نکال لے۔ تو اس اعتبار سے محترم سامعین، یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے واقعی معنوں میں ہمیں قدر کی رات تک پہنچانے والی ہے۔ لہذا اس آخری عشرے میں جو عبادتیں اول درجے میں آتی ہے، سب سے پہلی عبادت یہی اعتکاف ہے جو ہمیں آخری عشرے میں کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ضروریات زندگی بے شک ہے،
لیکن سال کے 12 مہینوں میں سے اگر 10 دن اللہ کی راہ میں ہمارے نکل گئے تو بہت ممکن ہے محترم سامعین یہی 10 راتیں ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں، یہی 10 راتیں ہمارے سال بھر کی عبادتوں پر بھاری پڑ جائیں۔ عین ممکن ہے جو ہماری پریشانیاں ہو اس قدر کی رات میں ہو سکتا ہے حل ہو جائے۔ فرشتے فیصلے لے کر آ رہے ہیں، کس حال میں ہمارے لیے فیصلے ہو رہے ہیں؟ جبکہ ہم عبادتوں میں ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو قدر کی رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا، اور ہر بھلائی سے محروم وہی شخص رہتا ہے جس کے مقدر میں بد نصیبی لکھ دی گئی ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم بڑے بد نصیب ہیں اگر اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے ہم نے نہ کر لیا تو ہمارے سے بڑا بد نصیب اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا محترم سامعین یہ جو آخری عشرہ ہمیں ملنے والا ہے یہ عبادتوں کا عشرہ ہے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے، اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے تھے، اس جیسی عبادت دیگر دنوں میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ایک عجب قسم کی کیفیت طاری کر لیتے اور عبادتوں میں لگ جاتے، اور خود کی ذات تک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی لگاتے، چلو آپ بھی اٹھو، آپ بھی عبادت کرو، یہ قدر کی رات ہے، یہ فضیلت والی ہے، یہ عظمت والی ہے، یہ مغفرت والی ہے، یہیں پر اپنی نعمتوں کو سمیٹنا ہے، اس کی قدر کو حاصل کرنا ہے، عظمت کو پانا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس رات میں اٹھاتے اور وہ بھی عبادتیں کرتے۔ اسی طرح محترم سامعین یہ قدر کی رات آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ پھر اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا آخری عشرے کے آخری 10 دنوں کے تاقراتوں میں یاد کرو۔ تاقرات مطلب 21 کو تلاش کرو، 23 کے دن تلاش کرو، 25 کو تلاش کرو، 27 کو تلاش کرو، یا پھر 29 کو تلاش کرو۔ یہ جو تاقراتیں ہیں اس میں تم تلاش کرو، 10 کی 10 راتیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 5 راتوں کی تخصیص فرما دی اور کہا کہ اگر جو کوئی قدر کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو یہ 5 دن تو اس کے لیے کمپلسری ہے، تو ان 5 تاخراتوں میں وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا کے رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کے لیے رمضان کا پہلا عشرہ بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول پہلے عشرے میں یہ رات نہیں ہے۔ پھر دوسرے عشرے میں اللہ کے رسول بیٹھ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ عشرے میں بھی یہ رات نہیں ہے، آخری عشرے میں ہے، اس میں آپ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کبھی منقطع ہوا ہی نہیں۔ آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، آپ چلے گئے، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات برابر اعتکاف میں اپنے آپ کو لگایا کرتی تھی۔ اب یہاں پر اہم یہ چیز ہے کہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں ہے اور کوئی رات خاص نہیں، جیسا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت 27 کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ محترم اتنی فضیلت والی رات ہے آپ کو ایسی مل جائے گی؟ نہیں، یہ فضیلت والی عظمت والی رات ہے، اس کے لیے 5 دن مقرر کر دیے گئے ہیں، اس میں تلاش کیا جائے۔ اور ضروری ہے کہ صرف 27 کو آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود یہ تاخراتیں بدلتی رہی، یہ قدر کی رات بدلتی رہی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبوی دور میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر 21ویں رات کو آ گئی۔ اسی طرح عبداللہ بن انیس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر 23 کو آ گئی۔
21 کو بھی آ گئی, 23 کو بھی آ گئی. اسی طرح ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک مرتبہ قدر کی رات 27 کو بھی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی راتیں بدلتی رہی, تو پھر محترم سامعین ہم کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ خاص کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے. قدر کی رات آپ سے چھوٹ جاتی ہے, عبادتوں کے لیے آپ وقت نکالنا گوارا نہیں کرتے, کیونکہ آپ تکیہ لگا کے بیٹھ گئے, 27 کی پوری بات جو بھی ہے کر لیں گے, ختم. جس کے سبب آخری 4 جو قدر کی راتیں ہیں اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. لہذا یہ بہت بڑی محرومی ہے. تو محترم سامعین, لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے وہ تمام کی تمام 5 راتوں میں کرنا چاہیے, اور اعتکاف کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح آخری عشرے کی اتنی جو فضیلت ہے محترم سامعین, اس میں ایک اہم عبادت جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ ہے دعا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی, اللہ کے رسول اگر ہم اس قدر کی رات کو پالیں, اتنی عظیمت والی رات ہے, کیا مانگا جائے, اللہ سے کیا کہا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو دعا سکھلا دی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ تم اللہ رب العالمین سے عافیت کی دعا مانگو, درگزری کی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تو عفو کو پسند کرتا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, لہذا تو ہمیں معاف فرما دے. اپنی گناہوں کی معافی مانگنا, اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی وہ بے بسی کا اظہار کرنا, اللہ رب العالمین سے عبادت کی توفیق مانگنا, اللہ رب العالمین سے ہدایت کی توفیق مانگنا, اللہ رب العالمین سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا مانگنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تو محترم سامعین, یہ جو قدر کی رات ہمیں ملنے والی ہے, آج ضرورت اس بات کی ہے اس رات کی ہم قدر کریں. رات تو قدر کی ہے لیکن ہم ناقدری کرنے والے ہیں, اس کی اہمیت سے غافل ہیں, تلاش جستجو نہیں ہے, وقت ہم دینا نہیں چاہتے, تو لہذا یہ بہت بڑی محرومی ہے. محترم سامعین, ہم اب نہیں جانتے کہ یہ جو عبادتیں ہیں, یہ جو ہمارے اعمال ہیں, اس کی قدر و قیمت سے ہم بہت دور ہیں, معلوم نہیں ہے ہمیں. محترم سامعین, ایک وہ وقت ہوگا, قیامت قائم ہوگی, کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا, وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا, اس جہنم میں وہ چیخیں گے, چلائیں گے, دھاڑے ماریں گے, کوئی سننے والا نہیں. ان کی زبانوں پر ہوگا ربنا اخرجنا نعمل صالحا, کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے, ایک موقع, اے ہمارے رب ایک موقع, اخرجنا نعمل صالحا, اب ہم دنیا میں جا کر صرف اچھے عمل کر کے آئے, غیر الذی کننا نعمل, جو ہم نے زندگی برباد کر دی, بے مقصد زندگی ہم جو گزارے, عبادتوں سے غافل رہے, تجھے نہیں مانا, آخرت کا انکار کیا, موج مستی ہم کی, آزاد طبیعت سے ہم اپنی زندگی گزارتے رہے, ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا, ایک موقع دے اللہ تعالیٰ, ہم بہترین عمل کر کے آئیں گے, نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موقع ملے گا؟ نہیں, موقع صرف زندگی میں ملے گا, موت کے بعد موقع نہیں ہے, عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا, چیخیں گے, چلائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, ارے تمہیں کیا ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی, اتنی عمر کیا ہم نے تمہیں نہیں دی تھی جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت مل سکتی تھی؟ اتنا وقت ہمیں تمہیں زندگی میں دے دیا تھا, ہم نے عمر سے تمہیں نواز دیا تھا, تمہیں جوانی دے دی تھی, تمہیں قوت و توانائی دے دی تھی, سب کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا, نصیحت تم حاصل کر سکتے تھے. ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والے کو بھی بھیجا تھا. ایسا نہیں کہ صرف کتاب دے دیا, بلکہ اس کے پیچھے ہم نے کتاب والے کو بھیجا.
وہ کتابیں پڑھتا تھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ انبیاء کرام آئے، پھر ان کے وارث علماء ہوئے۔ علماء آپ سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو جنت کی ترغیب دلا رہے ہیں، آپ کو جہنم سے ڈرا رہے ہیں، آپ کو عبادتوں کی فضیلتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، تمہیں سمجھا رہے تھے، تمہیں بتا رہے تھے، تمہیں منا رہے تھے، تمہیں وعد و نصیحت کر رہے تھے، یہ تمام چیزیں ہم نے تمہیں دنیا میں دے دی تھی۔ فذوقوا، اب مزہ چاہو، اب جہنم کا مزہ چاہو، اب آگ کا مزہ چاہو۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے، تمہاری کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اس وقت میں جو پچھتاوا ان کو ہونے والا ہے، اس پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس مہینے کی اور خصوصاً یہ جو آخری عشرہ آنے والا ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ کی قدر و قیمت کو پہچانیے کہ یہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو اعمال صالحہ میں سبقت کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، عبادتوں میں سبقت کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، صاف ستھری بنا دیتے ہیں، پرسکون بنا دیتے ہیں، ان کے زندگی کے مسائل چٹکی کی طرح حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان عبادتوں کے لیے ہمارے پاس وقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر سال ایک مہینہ ہماری تربیت کے لیے ماہ رمضان مقرر کیا ہے، آخری عشرہ رکھا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آئیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ اس کی ایسی عظیمتوں کو پانے کے لیے، عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس قدر والی رات میں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے ہمارے پاس وقت کتنا ہے اور کہاں ہے، اور ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ تو محترم سامعین، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو ایک طرف موقع ہے، ایک طرف فضیلتیں ہیں، ایک طرف عظمتیں ہیں، تو لہذا ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس آخری عشرہ ہمیں جو ملنے والا ہے، اس عشرے کو ہم کیسے گزاریں گے، ہماری عبادتیں کیسی ہوگی، ہماری دعائیں کیسی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین، یہ جو مہینہ، یہ جو آخری عشرے میں قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو عشرہ ہے قرآن مجید کا بھی عشرہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس عشرے میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو دیکھ کر ہی صحیح مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلاف کی زندگیاں اگر ہم پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ایک ایک دن میں وہ 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، صبح سے شام تک صرف عبادت، کوئی کام ہی نہیں، مسجدوں میں جا کر بیٹھ گئے، صرف قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے، کوئی اس میں غور و فکر کر رہا ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعامل تھا، معاملہ تھا۔ تو لہذا محترم سامعین، اگر ہمیں وقت مل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائے، اعتکاف کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں اس آخری عشرے سے ہم جوڑ لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آخری عشرے کی جو تاخراتوں میں سے ایک رات ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بس انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو آخری عشرہ اس نے ہمیں نصیب کیا ہے، اس عشرے سے مستفید ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خیر و بھلائی کے معاملے میں سبقت کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں بجا لانے کی توفیق دے، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ ہر لمحہ یہ جو آخری عشرے کا ہے، اللہ رب العالمین ایک امانت سمجھتے ہوئے اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دور پرفتن میں عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی تا دم حیات ہمیں عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق دے، اللہ کی اور اس کی اللہ کے اور اس کے رسول کی
فرما برداری زندگی بھر کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.